والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور خصوصاً سورۃ لقمان میں، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. اور پھر محسنین کا بیان تھا کہ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی تھی جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے لہو الحدیث میں، غنا میں، مزامیر میں اور اشیاء باطلہ میں الجھ کے اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، ان کو بتلا دیں کہ ان کے لیے عذاب دردناک جو ہے وہ تیار ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ پہ دلائل دیے تھے کہ وہ پروردگار عالم خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے جن کو تم دیکھو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں بوجھ ڈالا پہاڑوں کا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر زمین میں ہر قسم کے جانور پیدا فرمائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمانوں سے پانی اتارا، زمین سے کھیتیاں اگائیں. پھر اللہ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرما کے چیلنج کیا کہ ھذا خلق اللہ، یہ تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ نے پیدا کی. ارونی ماذا خلق الذین من دونہ،
جن کو تم اللہ کے سوا معبود باطلہ کو پوجتے ہو، خدا بناتے ہو، رب بناتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا دراصل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ مشرک جو ہیں کھلی گمراہی میں پڑے۔ پھر درمیان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کا ذکر کیا گیا، ان کی وصایا کا ذکر کیا گیا، ان کے نصائح کا ذکر کیا گیا، ان کے مواعظ کا ذکر کیا گیا، پھر اسی ضمن میں حسن اخلاق کا ذکر کیا گیا، پھر اسی ضمن میں مذمت تکبر کی گئی۔ اب پھر کلام اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا ہے کہ پھر دلائل ہیں اللہ کی قدرت پر۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں یہ ساری آیات جو ہیں یہ دلائل ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے؟ جیسا آپ نے پڑھا ہے کہ رؤیت جو ہے، کبھی رؤیت سے مراد رؤیت بصری ہوتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، یہ بھی رؤیت ہے، رأیت فلانا، اور کبھی رؤیت کا لفظ ہوتا ہے لیکن مراد رؤیت قلبی یا رؤیت علمی ہوتی ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتا ہے کیا یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں دونوں چیزیں ہیں مراد ہو سکتی۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتی ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ان کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اب سمجھیں کہ مسخر کا کیا معنی؟ کئی مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، کئی مقام میں فرماتے ہیں وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، کہیں فرماتے ہیں مسخرات بامرہ، تو کئی مقام پہ لفظ آتا ہے تسخیر۔ تو تسخیر کا معنی سمجھیں گے، تسخیر کا کیا معنی؟ تسخیر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے تابع کر دینا، اس کو کہتے ہیں تسخیر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی کے تابع کر دے، وہ یہ تسخیر۔ لیکن یہاں ایک معنی نہیں ہے، بات سمجھیں، کیوں؟ بہت ساری آسمانوں میں چیزیں ہیں جو انسان کے تابع نہیں ہیں۔ بات سمجھیں کہ آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے تابع نہیں ہیں۔ اب مثلا سورج ہے، چاند ہے، کوئی انسان کے تابع تو نہیں، جب چاہے نکالے، جب چاہے اس کو کہے چھپ جاؤ۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ رات لمبی ہو جائے، دوسرے چاہتے ہیں نہیں دن لمبا ہو جائے۔ اور یورپ والے کہتے ہیں سورج نکل آئے تاکہ ہم سورج کی گرمی اور تپش اور سورج کی شعائیں حاصل کر سکیں، ہم چاہتے ہیں موسم ٹھنڈا ہو جائے، گرمی سے بچ جائیں۔ تو پھر تسخیر کا کیا معنی ہوا؟ بات کو سمجھ کہ اگر اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب ہمارے تابع کر دیا ہے، تو یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتے آسمانوں میں ہیں، وہ ہمارے تابع تھوڑے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل تم کبھی کبھی بہت دیر کر دیتے ہو، اشتاق الیک، میں تو تمہارے ملنے کا بڑا مشتاق ہوتا ہوں کہ کب جبریل آئے گا، لیکن تم بڑی دیر کر دیتے ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا وانا اشفق الیک، میں تو آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے تو اور زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ہل بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے ملائکہ کی صفت یہ بیان کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم کرے نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو ہمارے مسخر یا تابع کیسے ہو گئے؟ اب جناب چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وہ ہمارے تابع کیسے ہو گئے؟ اچھا زمین کی چیزیں ہیں، چلو بہت چیزیں تو ہیں ہمارے تابع، اللہ نے کر دی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم اگر شیر کو دیکھیں تو بھاگ جائیں گے، ہمارے تابع تھوڑا ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، کسی استاد نے اپنے بچے سے سوال پوچھا سکول میں کہ بھئی تم جنگل میں جا رہے ہو اور سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا سر وہ کچھ کرے گا وہی کرے گا، اب میں کیا کروں گا؟ تو جب یہ عالم ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں تو تابع کیسے ہو گیا؟ سانپ ہے، اس کو ہم دیکھتے بھاگ جائے، سانپ ہے بھائی، سارا مجمع بھاگ جائے گا، تو وہ تابع کیسے ہو گیا ہمارے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے تابع کر دیا۔ تو اس لیے اس لفظ کو سمجھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو تسخیر ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے تابع کر دینا، یہ تسخیر۔ ایک تسخیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حکم سے ان چیزوں کو پابند کر دیتے ہیں، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور ان کا مجموعی طور پر جو فائدہ ہے وہ انسانوں کو ہوتا ہے۔ اللہ نے نظام بنا دیا، سورج نکلے گا ڈوبے گا، چاند نکلے گا ڈوبے گا، تارے نکلیں گے ڈوبیں گے، نکلیں گے اسی کے حکم سے، لیکن فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں کبھی دن کا فائدہ، کبھی رات کا فائدہ، کبھی روشنی کا فائدہ، کبھی اندھارے کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان بنا دیے، کوئی تو براہ راست ہمارے تابع ہیں، اور اگر ہمارے تابع نہیں ہیں تو من وجہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی انسان کے کام آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ شیر کی کھال کو مسلح بنا لیتے ہیں، لوگ بڑے بڑے جانوروں کی کھالوں کو اتار کے ان کو دھو کے دباغت کر کے جوتے بنا لیتے ہیں۔ سانپ کتنا زہریلا ہے، لیکن اس کی زہر سے کتنے تریاق بن جاتے ہیں کہ کئی بیماریوں کے علاج ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سانپ ہے، زہر ہے، لیکن اس زہر میں بھی ایک فائدہ ہے، آگ ہے جس کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے بنا دی ہے، ضرورت ہو جلا لو، کھانا پکا لو، پھر بجھا لو، سردی ہے تو گرمی کا فائدہ حاصل کر لو، اور گرمیاں ہیں تو اس سے کوئی مشین چالو کر کے کوئی ٹھنڈک کا انتظام کر لو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تسخیر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ اپنے حکم کے مطابق ایک خاص خدمت پہ لگا دیتے ہیں، وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں، مجال ہے کہ ہٹیں، وہ اپنی اسی خدمت میں متعین ہیں، اور ان سب چیزوں کا فائدہ۔ اب دیکھو نا، جب بندے نہیں رہیں گے تو آسمان پھٹ جائیں گے نہیں پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی کہ نہیں پھٹ جائیں گی؟ کیوں کہ بھئی بندے تو رہے نہیں، اب کیا ضرورت ہے آسمانوں کی زمینوں کے، بندے تو سب مر گئے۔ تو
اب آسمان بھی پھٹ جائیں گے، زمینیں بھی پھٹ جائیں گی۔ اب اللہ جب دوبارہ بندوں کو پیدا کریں گے تو دوبارہ زمین بھی نئی پیدا کر دیں گے، آسمان بھی نئے پیدا کر دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمینوں کو بدل دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سارے بندے کھڑے ہوں گے۔ اب زمین میں نہ پہاڑ ہے، نہ کوئی آڑ ہے، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے۔ کأن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ پھر اللہ آسمان بھی نئے بنائیں گے، زمین بھی نئی پیدا فرمائیں گے، اور انسانوں کو بھی حیات دائمی عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سخر لکم، جیسے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، دریا بہتے ہیں تو تیرے لیے بہتے ہیں، بارشیں برستی ہیں تو تیرے لیے برستی ہیں، اور کھیت اگتے ہیں تو تیرے لیے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو تیرے لیے کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں تو تیرے لیے چٹکتی ہیں، عالم میں خوشبو ہے تو تیرے لیے ہے، راحت ہے تو تیرے لیے ہے، ظلمت ہے تو تیرے لیے ہے، ضیاء ہے تو تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیا ان چیزوں کو کبھی تم نے غور سے دیکھ کے یہ سوچا نہیں ہے کہ ان کو مسخر کرنے والی ذات کون ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة وباطنة۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو میں نے تیرے لیے کتنی نعمتیں ہیں جو عطا فرما دی ہیں۔ بعض نعمتیں ظاہری نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، میں نے تمہیں عقل دیا ہے، میں نے تمہیں ہوا سے خمس دیا ہے، میں نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہے، میں نے تمہیں پکڑنے کی طاقت دی ہے، میں نے تمہیں سونگھنے کی طاقت دی ہے، میں نے تمہیں چکھنے کی طاقت دی ہے، میں نے تیرے لیے زمین بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، پہاڑوں کی میخیں لگا کے زمین کو جما دیا ہے۔ یہ میری ساری نعمتیں ظاہرہ ہیں، اور کتنی نعمتیں باطنہ ہیں کہ میں نے تیرے اندر کی ہدایت کے لیے، میں نے تیرے دل کی اصلاح کے لیے کتابیں اتاری ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، دلائل بھیجے ہیں، معجزات بھیجے ہیں تاکہ تو اللہ کی توحید کو سمجھ سکے، تیرے دل میں ایمان یقین جامع ہو سکے، بیٹھ سکے۔ تو فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اصبغ مانا پورا پورا کرنا، اصبغ کا مانا کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کہ تم سب کو میری نعمتوں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور میری نعمتیں ظاہرہ بھی ہیں، میری نعمتیں باطنہ بھی ہیں، میری نعمتیں نظر آنے والی بھی ہیں اور میری نعمتیں نظر نہ آنے والی بھی ہیں۔ صرف تم اپنے بدن میں غور کر لو، وفی انفسکم افلا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اپنے بدن پہ غور کر لے، تو ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن دل میں نے تیرے اندر چھپا دیا ہے، جگر میں نے تیرے اندر رکھ دیا ہے، معدہ میں نے تیرے اندر رکھ دیا ہے، قلب و جگر میں نے تیرے اندر رکھ دیے ہیں، دماغ میں نے تیرے اندر رکھ کے اوپر کتنی سخت کھوپڑی چڑھا دی ہے تاکہ محفوظ رہ جائے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں ہیں، بعض وہ ہیں جو ظاہرہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو باطنہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا اور کتنے لوگ ہیں، اور بعض لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، نہ تو علم ہے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس علم کے علاوہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے کہ جس سے حجت پکڑ کے وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کریں۔ اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ اچھا، اب جھگڑنے کا کیا معنی ہے یاد رکھیں، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین یجادلون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ فرماتے وہ لوگ ہیں یجادلون فی، جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، میرے آیات قرآن میں جدال کرتے۔ کیسے جدال کرتے؟ علماء نے فرمایا بعض لوگ تو وہ ہیں جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، یہ بھی جدال ہے، یہ بھی جھگڑا ہے، نہیں مانتے جی ہم، اللہ اکبر، یہ بھی جھگڑا ہے کہ تکذیب کرتے ہیں قرآن۔ اور بعض لوگ ہیں جو قرآن میں طعن کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سحر ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہانا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، کبھی کہتے ہیں سیکھ کے بعد کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ یہ بھی جدال ہے، یہ بھی جدال ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں ایسی باتیں کہنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تحریف کرتے ہیں، وہ بھی جدال ہے۔ کیا مانا کہ اللہ کے قرآن کے لفظوں کو بدل دیتے ہیں اور لفظی تا جیسے یہودی کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے پورے کلمات بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں بھی بعض لوگ مجادلہ کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہتے ہیں 10 سپارے غائب ہیں، 10 پارے قرآن کے غائب ہیں، باقی 30 بچے ہیں، یہ بھی جدال ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو تھی اصل میں تو یوں تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامۃ علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، لہذا امامت علی کا لفظ یہاں سے نکال دیا، یہ بھی جدال۔ اور یہ بھی جدال ہے کہ کبھی لفظ اپنی جگہ پہ ہے لیکن معنی بدل دیتے ہیں، لفظ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن معنی کی تحریف کر دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہتے ہیں جناب اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ بمانے دعا بھی ہے، صلاۃ بمانے دعا بھی ہے، قرآن میں خود موجود ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے مدنی جو زکوٰۃ دیں آپ ان کو دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو کہتے ہیں صلاۃ دعا ہے، بس دعا کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ظاہر لفظ پہ ایمان ہے لیکن معنی بدل جاتا۔ کہتے ہیں یؤتون الزکاۃ، زکات، کہتے ہیں زکات کا معنی ہی ہے کہ اپنے اندر کو صاف کر لو، بس یہ زکات ہے۔ وہ کہتے ہیں جو تھوڑا ہے کہ مال دو۔ تزکیہ باتیں ہیں جیسے پیغمبر کا وظیفہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم،
کہ اللہ کا پیغمبر ان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے اندر کی صفائی کرے. وہ کہتے ہیں بس یہ صفائی مراد ہے، کوئی نماز نہیں. تو یہ بھی جدال ہے اور یہ بھی مقام کفر ہے. اللہ اچھا اسی طرح بعض لوگ جیسے معتزلہ وہ کہتے ہیں کوئی جنت نہیں. بھائی قرآن سارا بھرا ہوا ہے جنات جنات. وہ کہتے ہیں مانا اس کا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہے، جنت ہے، مراد ہے جہنم ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں مثلا محاورات میں کہ گھر میں بیوی اچھی ہے، فرما بردار ہے، مزاج موافق ہے، طبیعت مل گئی شوہر بیوی کی، کہتے ہیں اس کا گھر تو ماشاءاللہ جنت ہے. اور اگر گھر میں 24 گھنٹے کا عذاب ٹوٹا ہوا ہے، کہہ رہے یار خدا رحمت گئے آدمی بڑا اچھا تھا لیکن ایسی بیوی ملی گھر کو جہنم بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جہنم تھوڑی ہوتی ہے، تو محاورہ ہے بس. وہ کہتے ہیں کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھو جدال. اسی طرح یہ جدال ہے، کہتے ہیں کہ جی میزان ہوگا. کہتے ہیں جی عجیب بات ہے، عمل کیے ہم نے دنیا میں، مر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، کیا تولیں گے؟ وہ کہتے ہیں بابا وزن کا معنی ہے، دیکھو نا جیسے آپ کی کورٹ میں بھی وہ ایک ترازو کا مونو بنا دیتے ہیں، معنی انصاف کریں کہ دونوں پلڑے برابر، انصاف ہوگا. یہ تھوڑا کہ باقی وزن ہوگا. کہتے ہیں کیا وزن ہوگا؟ تو اب وزن کا انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزریں گے. کہتے ہیں جناب کمال کی بات ہے، پل صراط ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، کون گزرے گا بھائی؟ وہ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ مشکل امتحان سے گزرنا پڑے گا. پل صراط بن صراط کوئی نہیں. اچھا جی وہ اپنا دجال آئے گا. ان کا جی دجال کا معنی ہے فتنہ ہوگا. جیسے یہودیوں کا کوئی بڑا خبیث آدمی ہے، ریل شارون ہے، اور کوئی اور پیدا ہو جائے ہوگا. نہیں، یہ دجال وجال ہیں جو مسلمانوں کی تباہی کا ذریعہ بن گئے. وہ دجال تھوڑا آئے گا. اب دجال کا بھی انکار کر دیا. تو یہ بھی تحریف ہے قرآن پاک. اب اسی طرح بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے، اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ جی قرآن کہتا ہے کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو لحم الخنزیر حرام ہے، یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے. لیکن ہڈیاں کام لگاؤ، بال کام لگاؤ، اس کا چمڑا کام لگاؤ، اس سے برش بناؤ. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے تو گوشت حرام کیا ہے اور چیزوں کو تو حرام کہا ہی نہیں. تو یہ بھی قرآن میں تحریف، یہ بھی قرآن میں جدال ہے. اچھا اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر، اہل سنت والجماعت ہو کر، وہ بھی بیچارے ٹھوکر میں آ گئے. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا جی یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بس یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا. بعض نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ بابا رفع حقیقی نہیں ہے، اللہ نے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کے بٹھا دی نہیں، مانا شان اونچا کر دیا. انہوں نے کہا حضور کو اللہ نے نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم تیرے ذکر کو اونچا کر دیں گے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں ورفعناہ مکانا علیا. وہ کہتے ہیں یہ مانا تھوڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. اچھا اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی بنے گی؟ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں؟ یہ بھی جدال ہے، تحریف ہے اللہ کے قرآن. یاد رکھو یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پر اور قرآن کے مصطلحات پر اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح بیان کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے، اور
جس کو سمجھا دیا صحابہ کرام نے اور پہنچا دیا تابعین نے اور ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا نے ان سے موتی نکال کے سنوار کے گلدستے سجا کے ہر مسئلے کا الگ الگ باب بنا دیا کہ قیامت تک امت کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ بھائی لازم کسی امام کے ساتھ تعلق رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تعلق توڑ لیا جائے تو کیفیت یہ بن جائے گی چوں صلاۃ بے امام، جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، آن در سجود و آن در رکوع و آن در قیام، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، پھر حال یہی ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے، سند کیوں دیکھی جاتی ہے کہ مولوی صاحب آپ نے کس سے پڑھا ہے، تمہارے استاد نے کس سے پڑھا ہے، سند جوڑی جاتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کی بات کا وزن دیکھا جائے کہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ اب جب ہم زکوٰۃ کا لفظ پڑھیں گے پھر حدیث سامنے آئے گی، زکوٰۃ واضح ہو جائے گی۔ جب ہم دجال کے بارے میں پڑھیں گے پھر حدیث محمد مصطفیٰ پڑھیں گے کہ دجال پیدا ہوگا، یہود میں سے ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اللہ نے اس کو استدراجی قوتیں دی ہوں گی، ساری زمین میں گھومے گا لیکن حرمین میں داخل نہیں ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ اتریں گے، حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ جب یہ ساری تفصیل پڑھیں گے تو شبہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے، پہلے اوپر بیٹھے تو اتریں، جب اوپر ہی نہیں گئے تو اتریں گے کیسے؟ سمجھ آ گیا کہ یہاں رفع حقیقی ہے، اللہ نے حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ ما قتلوہ وما، نہ قتل کیا انہوں نے نہ پھانسی دیا، پھر کہاں گیا عیسیٰ؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے اور وہ زندہ ہیں، اور حضور نے وہ جگہ بھی بتا دی کہ کہاں اترے گا۔ سینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق۔ تو اب قرآن میں جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تحریف لفظی ہو، تحریف معنوی ہو، طعن فی القرآن ہو، اعراض عن القرآن ہو، تکذیب قرآن ہو، مکا و تصدیہ فی مقابلۃ القرآن ہو، یہ سب جدال ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جدال بھی کرتے ہیں بغیر علم کے، جہل کے ساتھ۔ علم ہو تو جدال کیسے کریں، اور بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس میں لکھا ہے مسائل قرآن پہ اعتراض کرو؟ اسی لیے ما من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ اچھا، اس سے علماء نے نکالا
کہ اگر قرآن اور قرآن و سنت کے مطابق مزید وضاحت کے لیے اگر کوئی عالم تفسیر کر رہا ہے، مزید نکات پیدا کر رہا ہے، مزید اس میں غوطہ زن ہو کے اندر سے موتی نکال رہا ہے، لیکن مدار شریعت سے نہیں ہٹتا ہے، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو علم کی بات کر رہا ہے نا۔ اصل تو وہ مجدال ہے جو بغیر علم کے۔ وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اے کتاب مبین بین۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن کی اتباع نہیں کرتے، ہم تو بھائی اپنے باپ دادے کے راستے پہ چلیں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے نا ہم وہی کریں گے بس۔ ہمارے باپ دادا کو پاگل تھے، آخر وہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ غلام چڑھاتے تھے، وہ عرس مناتے تھے، وہ منتیں مانتے تھے، وہ نظریں دیتے تھے، وہ اٹے گھٹے چڑھاتے تھے، تو ہم اپنے باپ دادے کو کیوں چھوڑیں؟ تو ان کا دین جو ہے وہ باپ دادا ہے، ان کا دین نہ قرآن ہے نہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ نے فرمایا پاگلو ان باپ دادے کی اتباع کرو گے جن کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ، وہ تو خود گمراہ تھے، تم گمراہوں کے پیچھے چلو گے۔ اسی طرح قرآن یہاں کہتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم، چاہے ان کو شیطان بلا رہا ہو عذاب جہنم کی طرف، پھر بھی کہیں گے ہم اسی کے پیچھے جائیں گے۔ باپ دادے کے پیچھے، بھائی باپ دادا تمہارا مشرک ہے، باپ دادا تمہارا جاہل ہے، باپ دادا تمہارا لا یاقل ہے، باپ دادا تمہارا بتوں کا پجاری ہے، تم اس کی اتباع کرو، نہ علم ہے نہ کتاب ہے نہ نہیں، بس باپ دادے کے دین پہ چلے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے خالص کیا، جس نے اپنے آپ کو تابع کیا، سونپ دیا، خالص کیا اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ اپنے عمل میں مخلص ہے، اخلاص سے عمل کرنے والا ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ ہاں جس نے بندے نے کہا بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لائے، بس ہم تو وہی حکم کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے عروۃ الوثقیٰ بڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اور امور کا انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر اختیار کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو قرآن و تیری رسالت کا منکر ہے، اس کے کفر کا عذاب اسی پہ ہوگا۔ آپ غم نہ کریں، آپ نہ غم کریں، چھوڑ دیں۔
اگر یہ کفر کر رہے ہیں تو ان کا کفر کا عذاب بھی تو ان پہ پڑے گا نا. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ بالکل غم نہ کریں. الینا مرجعہم فننبئہم الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا. ان سب نے میرا مدنی ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم ان کو خبر دیں گے. کیا ماننا؟ ان کو بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، جزا دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں. نہ ان کا ظاہر عمل چھپا ہوا ہے، نہ باطن چھپا ہوا ہے. نہ متعہم قلیلاً، ہم ان کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، تھوڑا سا کھا پی لو. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. پھر ہم ان کو کھینچ کے لے جائیں گے عذاب میں، ایسا عذاب جو شدید ہوگا، جو غلیظ ہوگا، جو فظیع ہوگا، جو نفس پہ جھیلنا مشقت کے ساتھ ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ نے قرآن پہنچا دیا، آپ نے دین پہنچا دیا ہے، اب ان کو چھوڑ دیں، آپ بالکل غم نہ کریں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں میرا محبوب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن آپ غم نہ کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. بس اللہ کی تسبیح کریں. جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ایمان لائیں گے، اور جن کے مقدر میں شقاوت و ضلالت ہے وہ برباد ہوں گے. سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے. اللہم ثبتنا علی الایمان واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے جی کہ بنگلہ دیش کے حالات بہت خراب اور نازک ہیں. میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر. اب تو پوری دنیا میں فساد، صرف ایک ملک کا رونا نہیں ہے، اب تو پوری اللہ کی زمین جو ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے اعمال کی وجہ سے پورا عالم جو ہے اس وقت ایک عذاب میں مبتلا ہے. ما سوا ہمارے پاس دعاؤں کے کیا ہے کہ اللہ عالم اسلام پہ اور بلاد اسلامیہ پہ اور مسلمانوں پہ رحمت کے فیصلے فرمائے. بس اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہمیں ہمارے عذاب سے بچا لیں. اگر کوئی آدمی پاؤں میں جراب پہن کے طواف کرے بالکل جائز ہے. جراب پہن کے نماز پڑھے بالکل جائز ہے. شرط یہ ہے پاک ہو، پلید نہ ہو. بس جراب پہنے، موزہ پہنے، جوتا پہنے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، بیچارے نیا جوتا لے لیتے ہیں، حرم میں استعمال کرتے ہیں، باہر بند کر دیتے ہیں. تو کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہن سکتے ہیں، جراب بھی پہن سکتے ہیں، موزہ بھی پہن سکتے ہیں، جوتا بھی پہن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، گندگی نہ ہو، پلید نہ ہو. کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، پیتے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ یہودی بھی ہیں، کوئی بات نہیں. یہودیوں کے ساتھ بیٹھنا کھانا تو منع نہیں ہے. یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، معاملات، تجارت، کاروبار. یہ تو میرا بھائی آج کل تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے نا
یہ آپ جتنے یہ بپسی اور کوکا اور کالا کولا اور کوکا کولا اور بپسی کولا اور مرنڈا اور 7 اپ اور کوئی یہ جتنے یہ کہاں کے یہودیوں کے تو ہیں؟ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کا اصل کون ہے؟ فرنچائز یہودیوں کا. یہ ماشاءاللہ جو تم اٹالین پراٹھے پیزا کھاتے ہو، پیزا شریف، یہ برگر شریف، یہ ایس کریم شریف، یہ ساری یہودیوں سے تو آتی ہیں. یہ جتنے قیمتی صابن استعمال کرتے ہو ماشاءاللہ یہ سارے کافر تو بناتے ہیں. یہ جتنے پرفیوم تم استعمال کرتے ہو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی یہودیوں سے آ گیا، کوئی نصرانیوں سے آ گیا، کوئی پیرس سے آ گیا، کوئی اٹالین سے آ گیا، کوئی اسرائیل سے آ گیا. اچھا، اور بدقسمتی دیکھو ہماری، مسلمان ملک جو پرفیوم بناتے ہیں وہ ماشاءاللہ 100 میں 100% جیلی ہوتا ہے. مسلمانوں کا بنا ہوا پرفیوم لے لیں، 2 مہینے کے لیے رکھ دیں، انشاءاللہ خوشبو بھی ختم، رنگ بھی گیا، شکل بھی بگڑ جائے گی. اور یہودیوں کا بنا ہوا اگر آپ لیں، مجال ہے کہ سال تک اس کی خوشبو میں فرق آئے، رنگ میں فرق آئے. اب کیا کریں؟ کافر کپڑا بناتا ہے، وہ ہمیں ایک تھان بیچتا ہے، اوپر لکھتا ہے 30 یارڈز 30 گز، پیمائش کرو 31 ہوتا ہے. مسلمان ملک سے تھان منگوائیں، انشاءاللہ لکھیں گے 30 گز، اندر ٹکڑے 3 ہوں گے، پیمائش کریں تو 27 گز ہوگا انشاءاللہ. تجربہ کر لو. کافر جو بریف کیس بناتے ہیں، مثلا بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں سمسونائٹ ہیں، ڈلسے ہیں اور ہیں تو بلائے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا گھر گر گیا پورا. میرا وہ جو بریف کیس تھا وہ نیچے آ گیا، پھر آگ لگی، وہ سارا سامان جل گیا، وہ نہیں جلا، اس کے اندر جتنی دستاویز تھی محفوظ. دوست کو میں نے خرید کر کے دیا، وہ مری جا رہے تھے، ان کی کار کی چھت سے رسی جو ڈھیلی ہوئی نا جی، تو وہ اٹیچی کیس جو تھا اوپر سے گرا، وہ کئی ہزار فٹ پہاڑ پہ کلٹنیاں کھاتا 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 جا کے نیچے وادی میں گرا. اس نے نوکروں کو بھیجا اٹھا کے لے، اس میں کوئی لکیر بھی نہیں آئی. مسلمانوں کا بنا ہوا انشاءاللہ دکان سے لے کے آپ سامان ڈالیں اور سامان بھر کے جب ہاتھ میں پکڑیں گے، کڑا آپ کے ہاتھ میں تو انشاءاللہ ٹیچی کے نیچے رکھا ہوگا. اب اس کا کیا کرو مجھے بتاؤ. ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ہم تباہ ہو گئے اور وہ ترقی کے آسمانوں پہ پہنچے. اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندی ہو، وہ تجارت میں مسلمان کا بھی باپ ہے لیکن سیاست میں ابلیس کا باپ ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور ہم نہ سیاست میں، نہ تجارت میں، نہ وزارت میں، نہ مدرسے میں، نہ پڑھانے میں، نہ پڑھنے میں، نہ پیر نہ مرید، سب اللہ کی مہربانی سے 2 نمبر ہیں. مرید بھی اللہ کا شکر ہے نا جی، جیسے روح ویسے فرشتے، پیر بھی تو ایسے ملیں گے تو مرید بھی تو ایسے ٹکریں گے نا. طالب جب تمہارے جیسے ہوں گے، استاد بھی تو میرے جیسا ہوگا. یہ تو قاعدہ ہے. تو اس لیے میرا بھائی فکر میں کرو، کھاؤ پیو مزے کرو. یہودیوں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے. کوئی عجیب، اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا. اگر میں یہودی لڑکی سے شادی کر لوں، انہیں پکا کے نہیں کھلائے گی. کوئی اہل کتاب کی لڑکی سے شادی جائز ہے. خیر مجھے تو مسلمان نہیں دیتے، یہودی کیا دیں گے. ہر کوئی دیتا ہے، بابا پیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہے.
پیسہ ہے، مال ہے، وہ دیکھتے ہیں استاد ہمارا گھڑی کسی کی پہنتا ہے، قمیض کسی کا پہنتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر کے عذاب میں آنا ہے بلا۔ اس کا اپنا تو اللہ کا شکر ہے ہوتا کچھ نہیں۔ کوئی دوست گھڑی لے آیا، ہم نے جناب عقل دکھا دیا، آج نئی گھڑی پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کسی نے دی ہے۔ کوئی کپڑا لے آیا، کسی نے سلائی کر کے دے دیا، ہم خان بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بائیں ہاتھ کے اوپر انگلیوں کے ساتھ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اور کوئی کام نہیں کرتے ہو۔ افضل یہ ہے کہ اللہ کا نام دائیں ہاتھ پہ ہو، لیکن اگر کرے تو کوئی نہیں، تیرا ہاتھ ہے، پاک ہونا چاہیے۔ اچھا دائیں ہاتھ پلید ہو پھر پڑھو گے تو تھوڑا سا اپنا مغز بھی استعمال کیا کرو، سارا میرا مغز تو نہ کھایا کرو نا۔ وہ ایک ڈاکٹر سے مریض نے پوچھا نا کہ حضرت میں مرغی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت سب کھا سکتے ہو۔ اچھا آپ سے کہا حضرت روٹی کھا سکتے؟ اب انہوں نے کہا یار ایسا کرو سب کچھ کھا سکتے ہو، بس میرا دماغ نہیں کھا سکتے۔ مہربانی اور کچھ اپنے دماغ میں بھی زور دیا کرو۔ اگر آدمی غسل خانے کے اندر ہے اور بغیر کپڑے کے غسل کرے کوئی حرج نہیں۔ دیوار جو ہے پھر کپڑے سے تو موٹی ہوتی ہے نا دیوار، کپڑا باندھ لو تو جائز ہے، دیواریں بند کر کے دروازے بند کر دو تو کیوں ناجائز ہے؟ اتنا باریک کپڑا ہو وہ تو جائز ہے، اتنی موٹی دیوار ہو وہ ناجائز ہے۔ میں ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں اور ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں۔ بالکل نماز سفر کی پڑھو، کوئی بات نہیں، چاہے ساری زندگی سفر میں رہو، اللہ نے رعایت دی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ میں اپنی داڑھی کو کالا رنگ لگانا چاہتا ہوں، شریعت میں تو منع ہے، بیوی کہتی ہے تو تم جانو۔ قصر نماز جب مسافر پڑھے گا تو سنتیں اور نفل معاف ہیں، اللہ نے رعایت کی۔ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی کار ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہر وقت ضائع کیوں کروں، سنتیں کیوں نہ پڑھ لو، کوئی منع نہیں، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، یوں سمجھو مسئلہ۔ اگر پڑھو گے تو اللہ ضائع تھوڑی کریں گے، اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ عورت بھی مسواک کر سکتی ہے، کیوں عورت کا منہ گندا ہونا چاہیے؟ نہیں، آخر مجھے وجہ تو سمجھاؤ۔ برش شریف کر سکتی ہے تو مسواک شریف کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عقل کرو یار، خدا کے لیے کچھ اپنا دماغ بھی کھایا کرو نا۔ میرے بچے پیدا ہوئے، ہم نے دادا دادی کو چھوڑ دیے، میں اور بیوی مکے میں۔ اچھا کیا آپ نے، بہترین نوکر رکھے آپ نے، اس سے اچھے ملازم آپ کو مل ہی نہیں سکتے۔ بغیر تنخواہ کے اور مخلص ملازم، دادا دادی نہیں پالیں گے تو اور کون پالے؟ اب کہتے ہیں جی حق کس کا زیادہ ہے؟ اب حق یاد آیا جب بچے بڑے ہو گئے۔ نہیں، بچے تو آپ کے ہیں، دادا دادی کے نہیں ہیں۔ تم نے دادا دادی کا کیا حق ادا کیا کہ وہ تیرے بچوں کو پالتے رہے؟ بہرحال اولاد تمہاری ہے، دادا دادی کی نہیں ہے۔ آج کل یورپ میں یہی ہوتا ہے، اپنے والدین کو وہ لوگ وہاں منگواتے ہیں، ابا جی آپ آئیں، آپ کے لیے ہم نے پکا پیزے کا انتظام کر دیا ہے، ہر صورت آپ آئیں۔ ابا بہت اصل پتہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تو چلے جاتے ہیں رات کو کلبوں میں، دن کو کام میں، پیچھے بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، نوکر ہے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اتنا اچھا چوکیدار کہاں ملے گا؟ ورنہ 6 مہینے باپ سے بات ہی نہیں کرتے، ایک مکان میں رہتے۔ اگر ہم نے 3 طواف اکٹھے کر لیے
بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا شروع کرو۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے لیے کل خوانی کریں، بالکل بدعت ہے۔ ان کے لیے ویسے خیرات کرو، سارا سال کرتے رہو، یہ تو کوئی منع نہیں۔ تمہارے والدین فوت ہو گئے، ہر ہفتے میں خیرات کرو، مہینے میں 4 دفعہ خیرات کرو، سارا سال خیرات کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کل شریف، جمعرات شریف، چہلم شریف، یہ خالص بدعت ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کرو، ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ، اور جو حضرات رفع یدین نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ دونوں معاملہ سنت کا ہے، جھگڑے میں نہ پڑیں بالکل۔ جو کرتے ہیں اعتراض نہ کرو، جو نہیں کرتے ان پر بھی اعتراض نہ کرو۔ اگر ہم نے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے الحمد پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھو گے، سورت شروع کریں بسم اللہ پڑھو گے، قرآن کا سننا واجب ہے، فرض نہیں، پڑھنا سنت ہے۔ ثواب کس کو ملے گا زیادہ؟ پڑھنے والے کو، کیوں پڑھ بھی رہا ہے سن بھی، سننے والا سن رہا ہے پڑھ نہیں رہا۔ کہ میں نے بگسی پینا چھوڑ دیا، اچھا کیا آپ نے، ویسے بھی بیماری کا سبب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیا کرو، لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ لوگ تو کہیں گے شراب بھی پیا کرو، لوگ تو کہیں گے داڑھی بھی مڈایا کرو، لوگ تو کہیں گے سگریٹ بھی پیا کرو، لوگوں کی کہنے کی کیا بات ہے؟ باقی اس میں پیپسین مادہ ہوتا ہے، وہ خنزیر کے معدے سے، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ جس بات کا مجھے پتا نہ ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپسین اس میں ہے، لیکن وہ کس جانور کے معدے سے نکالا جاتا ہے اللہ عالم۔ ضروری تو نہیں نا کہ اب ایسا ملک ہے جہاں خنزیر ہوتے ہی نہیں، تو وہاں بھی تو کسی جانور کو نکالتے ہوں گے نا معدے کا۔ تو باہر صورت، لیکن نہ پیئیں تو بہتر چیز، بچنے کی کوشش کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جب آدمی کو کسی بات میں شبہ پڑ جائے نا تو آدمی وہ شبہ والی چیزوں سے بچ جائے تو اچھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں نا مثلا سفید رنگ کی، وہ کہتے ہیں وہ بہتر ہیں بنسبت ان کے جن کا کالا رنگ ہے یا پیلا رنگ ہے یا نیلا رنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سفید ہے نا، جیسے 7 اپ ہے مثلا، اسی طرح اور کئی ہوں گی، تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ۔ لیکن پھر بھی میرا بھائی مشورہ یہ ہے کہ نہ پیو تو بڑی اچھی بات ہے، وہی اپنا دیسی علاج کرو، لسی پی لیا کرو، اور زیادہ گرمی ہو تو لیمن اسکویش بنا لیا کرو، اور زیادہ کو بڑے آدمی بننے کا شوق ہے تو آج کل ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ شربتیں ہیں، روح افزا ہے، جام شیریں ہے، قصر شیریں ہے، تھادل ہے، فلان ہے، آج کل تو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بن گئی ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی شربت سندر ہے، شربت گلاب ہے، شربت بزوری ہے، شربت زنجبار ہے، شربت ریحان ہے، تو اعلیٰ سے کروڑوں چیزیں، ضروری ہے ان چیزوں کو پینا جن میں شبہ ہو۔ اپنا بناؤ گھر میں، آپ اپنا سیب نکالو، جوس نکالو، سبحان اللہ، آپ اپنا مالٹے 2 ڈالو، رس نکالو، جوس نکالو، سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے، دیکھو فائدہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو سارے رنگ ہیں، انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ہے ضرور۔ آپ ایسا کریں، تجربہ کریں، آپ کا بچہ ہو نا چھوٹا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے، چمچی کے ساتھ 2 دن اس کو بکسی پلاؤ، جہاں بوتل رکھو گے انشاءاللہ وہیں پہنچے گا، تو کوئی بلا تو ہے نا۔
ورنہ اس بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ وہ پینا ہے؟ بہرحال اللہ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کا عادی بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا كل ذنب واغفر لنا كل جرم وفرج عنا كل كرب نجني واهلي من الكرب العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم